بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اس پروگرام کا موضوع ہے طلاق۔ یہ سیریز ہے شرعی مسائل کے اوپر۔ آج کا موضوع ہے طلاق اور اس پہ ہم نے مدعو کیا ہے بہت ہی معروف شخصیت اور جو بہت سے مجتہدین کا وکیل بھی ہے۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں مولانا شہروز حسین زیدی صاحب۔ ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آغا، پہلا سوال کہ طلاق سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں خداوند متعال نے طلاق سے متعلق بہت ہی مفصل گفتگو فرمائی ہے، اور روایات میں بھی طلاق سے متعلق ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے، کہ طلاق حلال خدا میں ایسا موضوع ہے کہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے خدا کی نظر میں۔ اور طلاق کے معنی کے اوپر اگر بات کی جائے تو طلاق در حقیقت ایک عقد جو عقد نکاح ہے اس کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ طلاق کی کتنی اقسام ہیں یا کتنی قسمیں ہیں؟ جی قبلہ، بنیادی طور پہ طلاق کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک طلاق رجی اور ایک طلاق بائن۔ طلاق رجی وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں شوہر کو اپنی زوجہ کی طرف عدت کے دورانیے میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طلاق طلاق بائن کہ جس کے اندر عورت اگر عدت میں ہو تو اس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف رجوع کر سکے۔ یہ ایک قسم ہو گئی طلاق کی۔ دوسری جو ایک قسم کی جاتی ہے طلاق کی، وہ تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی طلاق جو شوہر اپنی زوجہ کو ناپسند کرتا ہے اور وہ اسے طلاق دیتا ہے، اور ایک وہ طلاق کہ جس میں زوجہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو وہ شوہر سے درخواست کرتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اس طلاق کو طلاق خلا کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری طلاق طلاق مبارات، یہ وہ طلاق کہ جب شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو اس طلاق کو طلاق مبارات کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ طلاق کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ طلاق کی شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں، شارع مقدس نے طلاق کی بہت سی شرائط مقرر کر رکھی ہیں، جن میں سے چند شرائط جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس میں اس کی زوجہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ دوسری ایک شرط ہے کہ اس طہر میں اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ اس کی زوجہ اگر یائسہ ہے یا حاملہ ہے تو یہ شرط جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ شوہر عربی میں صحیح تلفظ کے ساتھ صیغہ طلاق جاری کرے، اور جس وقت وہ صیغہ طلاق جاری کر رہا ہو دو عادل مرد گواہ اسے سنیں۔ اور ایک شرط اور بیان کرنا چاہوں گا کہ طلاق دینے والا جو مرد ہے وہ بالغ ہو اور عاقل ہو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اگلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے آپ سے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ دو عادل گواہ اور مولانا اور زن و شوہر ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوں تبھی طلاق جاری ہو سکتی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام افراد جو آپ نے ذکر کیے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہوں، بلکہ ہم نے یہ سوال مراجع الزام سے بھی کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شوہر ہے مثلاً وہ صیغے جاری کر سکتا ہے تنہائی میں، مگر شرط یہ ہے جس طرح سے گزشتہ سوال میں ہم نے شرائط بیان کی کہ دو عادل گواہ صیغے جاری کرتے ہوئے اس کو سنیں۔ اب مثلاً زیادہ تر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کسی کو مولانا کو کسی کو وکیل مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے صیغے جاری کرے، تو اب مولانا جب صیغے جاری کر رہا ہے تو وہ دو عادل افراد کے سامنے صیغے کو جاری کر دے اور شوہر کو خبر کر دے کہ میں نے صیغے جاری کر دیے تو بھی کافی ہے۔ ایک اور چیز جو بتانا چاہوں گا کہ دو عادل افراد، کیونکہ عادل کا ملنا مشکل ہوتا ہے معاشرے میں، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو مدعو کریں اسی جگہ پہ بٹھائیں۔ یہ سوال ہم نے خصوصی طور پہ کیا تھا مراجع الزام سے، خصوصاً رہبر معظم سے،
تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عادل افراد اسی محفل میں موجود ہوں، بلکہ اگر جیسے آج کا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیلی فون پر یا کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو لائن پر لے لیا جائے اور سیگے جاری کرنے والا شخص سیگے جاری کر دے اور بعد میں زن و شوہر کو خبر کر دے تو بھی درست ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان دو عادل گواہوں کے سامنے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ اس چیز کا یقین حاصل کر لیں کہ شوہر نے یا وکیل نے طلاق جاری کی ہے، یا مثلا فون کے ذریعے یا جیسے ابھی ہیں طریقے سوشل میڈیا کے، ان کے ذریعے وہ اس طلاق کو جاری ہوتے ہوئے دیکھیں یا سنیں۔ جی، اگر زوجہ کو موثق ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے تمام شرائط کی محلوذ خاطر رکھتے ہوئے، یعنی دو عادل افراد موجود تھے یا انہوں نے سیگوں کو سنا، تو وہ طلاق جو ہے وہ درست ہے اور اس کے لیے قابل قبول ہے۔ جیسا کہ ہمارے علم ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کے علم میں بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آغا شیروز زیدی صاحب کو مراجع عظام کی طرف سے وکالت بھی حاصل ہے۔ اسی کے اس اسنا میں ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ سے کہ کیا جو کورٹ کی طلاق ہوتی ہے اس کو مذہب شیعہ میں کیا حیثیت ہے؟ جس طرح سے آپ نے سوال کیا، ہم نے گزشتہ جواب میں بھی عرض کیا تھا کہ طلاق کی کچھ شرائط خداوند متعال نے مقرر کر دی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بنیادی طور پر پاکستان کی عدالتوں میں ان شرائط کو محلوذ خاطر نہیں رکھا جاتا، مثلا عادل گواہان کی موجودگی، شاہدین کا تو ہوتا ہے کہ مثلا دو شاہد جو ہے وہ موجود ہوں، لیکن ان کی عدالت کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس طرح سے بات نہیں ہوتی، اور صیغے جاری نہیں کیے جاتے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کورٹ کی طلاق پھر باطل ہو جائے گی۔ وہ صرف قانونی اور کاغذی حیثیت تو رکھتی ہے بے شک، لیکن شرعاً اس کا کوئی جو ہے وہ شریعت مقدسہ میں، فقہ جعفریہ میں کوئی اس کا معیار نہیں ہے۔ ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں آغا شیروز زیدی صاحب کے کہ جو اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ یہ ہمارے کچھ بنیادی سوالات طلاق کے معاملے پہ ایک اور پروگرام کے ساتھ بہت ہی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شب بخیر۔